بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آمد نامہ کے سبق نمبر 6 کو پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے یہ جانا تھا کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں آتی ہیں، اور ان 6 قسموں میں سے ہم نے پہلی 4 قسموں کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہم فعل ماضی کے 5ویں اور 6ٹھے قسم کو پڑھیں گے۔ تو فعل ماضی کے 5ویں قسم کا نام ہے ماضی احتمالی، اور اس کا دوسرا نام ہے ماضی شکیہ۔ احتمال کے معنی آتے ہیں جس میں یقین نہ ہو، اور شکیہ کے معنی آتے ہیں کہ جس میں شک ہو یعنی یقین نہ ہو۔ تو اس کے بھی 2 نام ہیں، ماضی احتمالی سے بھی اس کو جانا جاتا ہے اور ماضی شکیہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جس فعل سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے میں شک پایا جائے اس کو ماضی احتمالی اور ماضی شکیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ہوتا ہے زمانہ ماضی سے، گزرے ہوئے زمانے سے۔ تو جب قائل کوئی بات کہتا ہے تو سامع کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا ہے، لیکن وہ کام یقینی طور پر کنفرم طور پر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس میں شک ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا زید کردہ باشد، زید نے کیا ہوگا، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ زید نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اب اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی یہ ہمیں یقین نہیں ہے، تو ہم نے کہا زید کردہ باشد، زید نے کیا ہوگا یعنی زید نے نماز ادا کی ہوگی۔ اب ہمیں اس کے اندر یقین نہیں ہے کہ زید نے یقینی ہی طور پر نماز ادا کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ماضی احتمالی اور ماضی شکیہ۔ اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخری حرف کو زبر دے کر ہا باشد لگا دیں تو فعل ماضی احتمالی صیغہ واحد غائب بن جائے گا۔ تو یہ ماضی احتمالی بھی ماضی مطلق سے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے بنتا ہے کہ ماضی مطلق کے آخری حرف کو زبر دے کر ہا باشد لگا دیں۔ جیسے ہے آمدن، یہ مصدر ہے، اس سے ہم نے بنایا آمد ماضی مطلق۔ اب اس آمد یعنی ماضی مطلق سے بنے گا ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ۔ کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے آمد کا جو آخری حرف ہے یعنی دال، اس پر سکون ہے، اس کو ہم زبر دے دیں گے، اور اس کے بعد ہا باشد لگا دیں گے، تو ہو جائے گا آمدہ باشد۔ تو ترجمہ ہوگا آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آمدہ باشد ہا باشد لگا دینے سے ماضی احتمالی کے واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ باقی صیغوں کے لیے باشد میں صیغوں کی ضمیریں لگا لیں، تو جو ضمائر ہیں ضمیر وہ لگا لیں گے تو باقی صیغے بنیں گے، جیسے آمدہ باشد وایا ہوگا۔ اب یہ کیسے بنے گا ہم اس کو آپ کو دکھا رہے ہیں، دوسری کتاب ہے اصول فارسی، اس کتاب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ ہے اصول فارسی، اس میں ہم دیکھتے ہیں ماضی احتمالی کیا تعریف کی گئی ہے۔ ماضی احتمالی اشکی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا شک اور احتمال کے ساتھ پایا جائے، جیسے خانہ باشد اس نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ قاعدہ ماضی احتمالی بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب پر ہا اور باشد بڑھا دیں، یعنی ہا پلس باشد بڑھا دیں تو ماضی احتمالی کا صیغہ واحد غائب بن جائے گا۔ باقی صیغوں کے لیے باشد کی دال گرا کر ضمائر مرفوع متصل لگا دیں۔ اس کے اندر وضاحت ہے کہ باشد کی دال کو گرا کر جو ضمائر مرفوع متصل ہے جو ہم نے آپ کو بتائی تھی وہ لگا لیں۔ دیکھ لیں آپ، یہ خانہ باشد یہ تو ہو گیا ماضی احتمالی کا واحد غائب کا صیغہ۔ خانہ باشند اس میں ہم نے دال کو گرا دیا، آخر میں باشد کے دال کو گرا دیا اور اس پر ند لگا دیا، نون دال،
تو خانہ باشد یہ جمع غائب کا صیغہ بن گیا. خانہ باشی، اس کے اندر بھی ہم نے باشد کی دال کو گرا دیا اور یا جو ضمیر حاضر ہے اس کو ہم نے لگا دیا. خانہ باشد، خانہ باشم، خانہ باشم. تو اس طرح جو ہے یہ ماضی احتمالی یا ماضی شکی کے صیغے بنیں گے. اردو میں اس کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ ماضی احتمالی یا ماضی شکی ہے؟ تو اس کے ترجمے سے پہچانیں گے. فارسی میں ہا اور باش اور اردو میں ہوگا کا ترجمہ ہوتا ہے. فعل ماضی کی چھٹی اور آخری قسم کا نام ہے ماضی تمنائی. اس کے بھی دو نام ہیں، پہلا نام ہے ماضی تمنائی اور دوسرا نام ہے ماضی شرطیہ. فعل ماضی تمنائی یا فعل ماضی شرطیہ جس فعل سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی آرزو یا شرط معلوم ہو وہ فعل ماضی تمنائی ہے اور اسی کو ماضی شرطیہ بھی کہتے ہیں. تو ماضی تمنائی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب قائل کوئی بات کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو جو سامع ہوتا ہے اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قائل نے کسی کام کے کرنے کی آرزو یا کوئی شرط ذکر کی ہے. جیسے ہم نے کہا گفتے، وہ کہتا. ہم نے کہا زید گفتے، زید کہتا. تو اس میں دونوں باتیں معلوم ہو رہی ہیں. پہلی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ قائل زید کے کہنے کا ہی تمنا کر رہا ہے کہ زید کہہ لیا ہوتا، جب تم نے موقع نہیں دیا انہیں زید کہتا. اور دوسری بات شرط بھی معلوم ہو رہی ہے کہ زید کہتا. تو اس کو کہتے ہیں ماضی تمنائی. اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ بھی ماضی مطلق سے بنتا ہے. ماضی مطلق کے آخر میں یا مجہول بڑھا دیں تو بن جائے گا ماضی تمنائی. بالکل آسان قاعدہ ہے. اور ہم نے آپ کو شروع کتاب میں بتایا تھا کہ ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ کے صرف 3 صیغے آتے ہیں. پہلے ماضی کے جو 5 اقسام ہیں اس میں سب کے 6 صیغے آتے ہیں اور صرف ماضی تمنائی کے 3 صیغے آتے ہیں. اس کے صرف 3 صیغے یعنی واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم آتے ہیں. جیسے گفتے، وہ کہتا، یہ ہے واحد غائب. گفتندے، وہ سب کہتے، یہ ہے جمع غائب. گفتمے، میں کہتا، یہ ہے واحد متکلم. اب اس کو ماضی تمنائی کو ہم مزید سمجھنے کے لیے ہم دوسری کتاب جو اصول فارسی ہے اس میں بھی اس کی تعریف اور اس کے قاعدے کو پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ہے ماضی تمنائی یا شرطیہ. وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی تمنا پائی جائے. جیسے خواندے، کاش کے پڑھتا. تو اس کے ترجمے میں کاش کا بھی ہوتا ہے اور اسی کو ہم تمنا کہتے ہیں. اردو میں اس کے لیے لیتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں جب مثال سے پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ماضی تمنائی کے اندر لیتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا ترجمہ اردو میں کاش کیا جاتا ہے. قاعدہ: ماضی مطلق کے آخر میں آئے مجہول بڑھا دیں تو بن جائے گا ماضی تمنائی یا شرطیہ. ماضی تمنائی کے صرف 3 صیغے آتے ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم. یہ بات معلوم ہو چکی ہے. قاعدہ: بقیہ 3 صیغے واحد حاضر، جمع حاضر، جمع متکلم بنانے کے لیے ماضی استمراری کے انہی 3 صیغوں پر اگر حرف شرط یا کاش حرف تمنا لگا دیں گے تو بقیہ 3 صیغے بھی بن جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں گردان ہے خواندے، خوانندے، کاش می خواندی. یہ جو ہے اس کتاب کے اندر نہیں تھا. باقی اس کے 3 سے آتے ہیں مگر ماضی تمنائی کے دیگر صیغے بھی بنا سکتے ہیں. کاش می خواندی، کاش می خواندید، خواندمے، کاش می خواندم، خواندیم. تو یہ ماضی کی 6 قسمیں تھیں جس کو ہم نے پڑھ لیا اور اس کے بعد اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ فعل مضارع کو پڑھیں گے.